اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ یہ سورہ ممتحنہ ہے جو 13 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ کا ارشاد ہے اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب آپ کے پاس مؤمن عورتیں ہجرت کر کے آئے تو ان کی آزمائش کر لو، ان کا امتحان لے لو۔ امتحان کا ذکر آنے کی وجہ سے اس سورت کو ممتحنہ کہا جاتا ہے۔ سورت مبارکہ کی ابتدائی آیات حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ یمن کے باشندے تھے جو مکہ مکرمہ آ کر بسے تھے، اور پھر مکہ مکرمہ میں ان کا کوئی قبیلہ نہیں تھا۔ خود تو انہوں نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ یہ تشریف لے آئے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے تھے، جن کے بارے میں انہیں خطرہ تھا کہ کہیں مشرکین ان پر ظلم نہ کرے، جبکہ دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اہل و عیال بھی مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے۔ انہیں تو کس قدر اطمینان تھا، کیونکہ ان کا پورا قبیلہ وہاں موجود تھا جو کافروں کے ظلم سے انہیں تحفظ دے سکتا تھا، لیکن حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال کو یہ تحفظ حاصل نہیں تھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے ایک عورت مکہ مکرمہ واپس جانے لگی تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اگر قریش کے لوگوں کو خفیہ طور پر ایک خط میں یہ اطلاع دے دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے مکہ مکرمہ کے فتح کا وعدہ فرما رکھا ہے، لیکن میری طرف سے قریش پر ایک احسان ہو جائے گا، اور اس احسان کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک خط لکھ کر اس عورت کو دیا اور وہ قریش کے سرداروں تک اس کو پہنچا دے کہا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دے دی کہ یہ خفیہ خط لے کر یہ عورت جا رہی ہے اور روزہ خاخ ایک مقام پر پہنچ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور صحابہ کو اس مہم کے لیے روانہ فرمایا۔ اس عورت کا پیچھا کیا گیا، اس سے وہ خط برآمد کرے اور یہاں واپس لے آئے۔ یہ حضرات آ گئے، انہوں نے وہ خط بھی برآمد کر لیا۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے معذرت کی اور اپنی غلطی کی وجہ بیان کی۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ بدری صحابی تھے، مگر ان سے ایسی حرکت ہو گئی جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھی۔ بعد میں انہیں اس پر سخت ندامت ہوئی اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی جو قبول کر لی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نیک نیتی کی وجہ سے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا۔ اس واقعے کے پس منظر پر سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے ایمان والو، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہو تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے انہوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں بھی اس وجہ سے نکال چکے ہیں مکہ مکرمہ سے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودہ، اگر تم نکلے ہو جہاد کرنے کے لیے میری راہ میں اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے، تم ان کی طرف چھپکے سے دوستی کی باتیں کرتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں ان باتوں کو خوب جانتا ہوں جنہیں تم چھپاتے ہو اور جنہیں تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا سو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ يَسْخَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور اپنے ہاتھ اور زبان پھیلا پھیلا کر تمہارے ساتھ برائی کریں گے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ تم کافر بن جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامۃ یفصل بینکم، قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں ہرگز تمہارے کام آئے گی اور نہ تمہاری اولاد، اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔
اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جنہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا تم جن جن کی عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے جب تک تم صرف ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے مشرک قوم سے براءت کا اعلان کر دیا تھا، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے والوں پر لازم ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، اور کسی سے دوری اختیار کرے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار سے مقاطعے کا حکم دیا تو انہوں نے اس کی تعمیل میں دیر نہ کی، باپ نے بیٹے سے، بھائی نے بھائی سے تعلق ختم کر دیا، یوں ان کی ایمانی دعووں کی سچائی بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئی۔ لیکن خونی رشتے اور وطن ایسی چیز ہے کہ ان کی طرف میلان اور ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، اس لیے قرآن کریم ان فطری جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ایک بشارت سناتا ہے اور ایک معاملے کی اجازت دیتا ہے۔ بشارت تو یہ سنائی گئی عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ تمہارے رشتہ داروں کو بھی اللہ ایمان قبول کرنے کی توفیق دے دے، یوں آج کے دشمن کل کے دوست بن جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ بے شمار مشرکوں کو اسلام کی حقانیت کے سامنے گردن جھکانے کی توفیق ہوئی۔ اور اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم کوئی نیکی کا یا انصاف کا معاملہ کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی دوسرا حکم یہ دیا کہ جو غیر مسلم مسلمانوں سے نہ جنگ کرتے ہیں اور نہ انہیں کوئی اور تکلیف دیتے ہیں ان سے اچھا برتاؤ اور نیکی کا سلوک اللہ تعالیٰ کو ہرگز ناپسند نہیں ہے، بلکہ انصاف کا معاملہ کرنا تو ہر مسلم اور غیر مسلم کے ساتھ واجب ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کے بارے میں ذکر کیا ہے جو ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی تھی، ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کا امتحان لے لو، انہیں اچھی طرح جانچ لو، واقعی انہوں نے ایمان کی خاطر ہجرت کی ہے، اگر تم ان کے ایمان پر مطمئن ہو جاؤ تو پھر انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اس آیت مبارکہ میں اس عورتوں کے امتحان کا ذکر ہے اور اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ ممتحنہ بھی کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ کا ارشاد ہے لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، اب یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں۔ گویا اس آیت مبارکہ نے یہ واضح حکم ذکر کر دیا کہ کوئی مسلمان عورت کسی بھی غیر مسلم کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اور سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، اے نبی جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں مانے گی، ولا یسرقن اور چوری نہیں کرے گی، ولا یزنین اور زنا نہیں کرے گی، ولا یقتلن اولادہن اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی، اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھے گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑ لیا ہو، اور نہ کسی بلے کام میں تمہاری نافرمانی کرے گی،
تو تم ان کی بیعت کر لیا کرو اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، سورت کے اختتام میں اللہ نے پھر فرمایا اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔